کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں انتخابی ڈرامہ رچانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری کسی قابض ٹولے کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے یا نام نہاد انتخابات کے انعقاد کے لیے نہیں بلکہ حق کی خود ارادیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 10 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں انتخابات ایک فوجی آپریشن کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے یہ بھی واضح کر رکھا ہے کہ متنازع علاقے میں انتخابات حق خود ارادیت کا نیم البدل نہیں ہو سکتے۔ غلام احمد گلزار نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مزید تاخیر کیے بغیر کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جموں، ڈوڈا اور دیگر علاقوں میں حالیہ آپریشنز کے دوران شہید کیے گئے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی مظالم بہت بڑھ گئے ہیں، تاہم ان سے نہ تو کشمیریوں کو زیر کیا جا سکتا ہے اور نہ تنازع کشمیر کی بنیادی حقیقت کو تبدیل۔ پاسبانی حریت جموں کشمیر نے کہا ہے کہ ریاستی جموں کشمیر کی وحدت، شناخت اور اسلامی تشخص کی حفاظت ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پاسبانی حریت کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے مظفر آباد میں ایک بیان میں کہا ہے کہ بیس کیمپ کی حکومت اور اداروں کی یہ آئینی اور قومی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارتی سامراج کے ظلم و چنگیزیت کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج جب بھارت اپنا 75واں یوم افواج منا رہا ہے، اس کے فوجی مقبوضہ جموں کشمیر میں معصوم لوگوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کا شفاف چہرہ روزانہ کی بنیاد پر بے نقاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ مقبوضہ علاقے میں ماوراء عدالت قتل، عصمت دری، تشدد اور دیگر مظالم میں ملوث ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض افواج کو اپنا دن منانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جنوری 1989 سے لے کر 31 دسمبر 2022 تک 96,163 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارتی فوج کا نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کی تربیت دی جاتی ہے۔ دنیسنا بھارتی فوجیوں نے آج ضلع بڑگام کے علاقے رڑبگ ماگام کے تمام داخلے اور خارجی راستوں کو بند کر دیا اور گھر گھر تلاشیاں لی۔ سخت سردی کے باوجود اس ظالمانہ آپریشن کے دوران مکینوں کو ہراساں اور شناخت کے نام پر توہین و تذلیل کے مراحل سے گزارا گیا۔ ادھر قابض حکام نے جموں خطے کے متعدد علاقوں میں انسدادی تجاوزات مہم کے نام پر مسلمانوں کے مکانات مسمار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ان علاقوں میں رہائش پذیر ہیں اور اب انہیں اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ جموں خطے میں بی جے پی کے بہت سے رہنماؤں اور کارکنوں کو ان کی زمینوں پر آباد کیا جا رہا ہے۔ ٹویٹر بنگلورو کے بعد اب نئی دلی اور ممبئی میں بھی اپنے دفاتر بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دفاتر بند کرنے کا یہ عمل گزشتہ سال دسمبر میں شروع کیا گیا تھا۔ کمپنی نے بنگلورو میں پہلے ہی اپنا دفتر بند کر دیا ہے۔